کہ پنجاب کے اندر تعلیم کی بہتری کے لیے مریم نواز صاحبہ نے گورنمنٹ سکولوں کو پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا اور انشاءاللہ حافظ الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پنجاب کے اچھے انیشیٹیوز کو اگلی بار انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو گلگت بلتستان میں بھی ہم اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے. اور میں پرسنلی بینگ ایجوکیشنسٹ، ٹیچر، ایجوکیٹر، میں اس چیز کی فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے سکولوں کا جو جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کو پرائیویٹائز کر کے کمیونٹی کے حوالہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی جو 1 سال کی ADP 3 ملازمین کو ادھر سے ٹرانسفر کر کے ادھر مشبروم بھیجنا، مشبروم سے ادھر کیرس بھیجنا، اس کو سیاست نہیں کہتے. حیدری بھائی نے لاسٹ ٹائم میں بینکاک تھائی لینڈ جا رہا تھا ایک ورکشاپ کے لیے، تو حیدری بھائی کی مجھے واٹس ایپ پہ میسیج موصول ہوئی کہ سر اس دفعہ ہماری اینول رزلٹ اناؤنسمنٹ پہ آپ کو زحمت دیں گے. میں نے حیدری بھائی سے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ سلنگ میں ہم کرکٹ کھیلنے تو آتے رہے لیکن ایجوکیشن کے لیے شاید میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں. اور تعلیم کے حوالے سے جس طرح حیدری بھائی اور اس کے جو ٹیم نے اسپیشلی جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا جو انہوں نے یہاں پہ بیڑا اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کا سب سے مشکل ترین اور توجہ طلب اور محنت طلب شعبہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا جو سب سے جو بیسک کمپوننٹ ہے، یہ بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ سب سے مشکل ترین چیز ہے جس کو حیدری بھائی اور اس کے ٹیم نے چوائس کی ہے. اور کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ اسی عمر میں پڑتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، وہ 13 سال کی عمر تک اس کے تمام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے پروسیس بہت سلو ہو جاتے ہیں. میں ریسنٹلی بینکاک کے اندر میں گیا اور ایک چیز میں نے شدت سے محسوس کی کہ اگر مجھے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں کمپلیٹ کمیونیکیشن انگلش کا میسر آتا تو شاید میں نے جو 80-90% جو ایک انٹرنیشنل فورم پہ کنٹریبیوشن کی، شاید میں وہ 200% کنٹریبیوٹ کرنے کا میں قابل ہوتا. میں بنیادی طور پر ہمیشہ جس محفل میں بھی جاتا ہوں، خصوصاً میرے مخاطب اساتذہ کرام ہوتے ہیں، میں اساتذہ کرام سے کہتا ہوں کہ ان معصوم بچوں کا جو آئیڈیل ہے وہ آپ ہیں. آپ کے اندر اگر کوالٹی ہے، آپ کے اندر اگر کمپٹنسی ہے تو وہ کمپٹنسی، وہ کوالٹی آپ کے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اندر کمپٹنسی نہیں ہے، آپ کے اندر کوالٹی نہیں ہے، آپ کے اندر نالج نہیں ہے، آپ خود سکلفل نہیں ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو چیزیں منتقل نہیں کر سکتے. اور میں ہمیشہ سے ہمارے سکولوں میں جا کے خصوصاً والدین سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جو بنیادی جو بیسک 4 سکلز ہیں جو ہمارے سکولوں کی ایسنس ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اس وقت پوری دنیا، جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے ہیں، پوری دنیا سکل بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہو چکی ہے اور دنیا میں اس وقت نالج کی یا دیگر چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے، جبکہ سکل بیسڈ ایجوکیشن کی اہمیت پوری دنیا کے اندر بڑھ گئی. اور اس کی جو بنیادی جو 4 سکل ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کے اوپر پوری ایجوکیشن، پوری ایک پرسنالٹی کھڑی ہے، اس میں سے سب سے پہلے آپ کی ریڈنگ آتے ہیں. آپ کو پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، آپ لکھنا نہیں آتا آپ کو، جس کو رائٹنگ سکل کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی سپیکنگ سکل ہے، آپ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے. اور اس کے بعد جو 4تھی سکل ہے اس کو کہتے ہیں لسننگ سکل. آپ اچھی طرح سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. سننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کان کھلے ہیں، آپ کی جو بھی آواز آئی آپ سن لیں، نہیں، اس کو لسننگ سکل کہتا ہی نہیں ہے. لسننگ سکل کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی جو کمیونیکیشن آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کمیونیکیشن کو سمجھنے کے بعد ایک ہوتا ہے کہ آپ رسپونڈ کرنے کے لیے سنتے ہیں. مثال کے طور پر گلی محلے کی کسی لڑائی کو اگر آپ ابزارو کریں تو ایک بچہ ادھر سے کچھ بولتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے ادھر سے بچہ بول دیتا ہے، اس کو لسننگ سکل نہیں کہا جاتا. لسننگ سکل کی جو بنیادی جو اس کی کنسپچول چیزیں ہیں وہ سن کے سمجھ کے اس کی پوری انالیسس، ڈیٹا کو انالیسس کر کے پھر آپ اگلا رسپونڈ کرتا ہے. ایک کامیاب انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان 4 بنیادی مہارتوں میں وہ ایکسپرٹ ہو، تو دنیا کی کوئی بھی
بھی پلیٹ فارم پہ کامیابی سے اس بچے کو، اس ٹیچر کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا۔ میں حیدری بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، اور حیدری بھائی کے ساتھ جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، آپ اپنے انر ڈیولپمنٹ ایک سرکل بنائیں۔ آج کل الحمدللہ میں 2014 میں جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری کی، 14 سے لے کے میں 2019 تک ایسوسیشن فار اکیڈمک کوالٹی آفاق کا ریجنل ہیڈ رہا جی بی کا، اور میرا سب سے زیادہ جو پسندیدہ مشغلہ تھا وہ ٹیچر ایجوکیشن تھا۔ میں ٹیچر ایجوکیٹر کے طور پر میں نے 4.5 سال کام کی، جس میں لیسن پلاننگ سے لے کے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے سارے مینولز، آپ کی کلاس روم مینجمنٹ سے لے کے آپ کی اسسمنٹ، آپ کی جو سبمیٹیو اسسمنٹ ہے، آپ کی آفرمیٹیو اسسمنٹ ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ورکشاپس دیے اکراس گلگت بلتستان میں۔ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ بنیادی ہمارے سکولوں کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم بچوں کے اندر نالج بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، سکل ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر میں آج اسی وقت اسی سٹیج کے اوپر ایک بچے سے پریپ کلاس کی سٹینڈرڈ کی جو میتھمیٹکس کے جو بنیادی جو سکل ہے، اگر میں اس کو سوال کروں تو یہ صرف سلنگ کا، ضلع گانچے کا، واڑی کا، کیرس کا، سکردو کا معاملہ نہیں ہے۔ پورا گلگت بلتستان میں نے سکل کے اوپر بڑی کمزوریاں دیکھی ہیں۔ ہمارے اساتذہ اس چیز کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ اس کا جو بنیادی حل یہ ہے کہ اساتذہ کرام پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، وہ کم از کم کلاس روم کے اندر لینگویج کی کلاسز کے اندر وہ انگریزی کا استعمال میکسیمم کریں، اردو لینگویج کی کلاسز میں اردو کو کریں، باقی ادر سبجیکٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ خود تو سیکھتے ہی چلے جائیں گے، آپ کی جو کوالٹی ہے روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا جو کوالٹی آپ اپنے آپ کو انہانس کر رہے ہیں، آپ کے جو بچے پروڈیوس ہوں گے، جو بچے آگے جا کے اسکولوں میں جائیں گے، وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہوگا۔ میں اہلیان سلنگ کا انتہا درجے کا مشکور ہوں، دل سے مشکور ہوں، میری ماؤں کا، میری بہنوں کا، میرے عمائدین کا، علماء کا۔ 194 کنال زمین آپ لوگوں نے مفت دانش سکول کو فراہم کی۔ حاتم بھائی گواہ ہے، جب یہ سکول پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس سکول کا اعلان کیا تو میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ سکول تو میں واڑی میں بنواؤں گا۔ یہ تقریباً میں نے عزم کیا ہوا تھا، اور ہم جب حفیظ الرحمان صاحب کے پاس گئے گلگت میں، ہم نے حفیظ صاحب سے کہا کہ ضلع گانچے جو کہ 3 حلقوں کے اوپر مشتمل ہے، آپ نے بلتستان کو جی ایس آر دی، آپ نے بلتستان یونیورسٹی دی، آپ نے حسین آباد میں ٹیکنیکل کالج دی، آپ نے بلتستان کے اندر 2 ضلع بنائے، لیکن ضلع گانچے کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ملا کیا ہے؟ آپ دانش سکول ہمارا حق ہے، آپ ضلع گانچے کو دے دیں۔ اللہ کا کرم اور ہماری نیک نیتی، حفیظ صاحب نے اس پورے محفل میں اعلان کر دیا کہ یہ سکول ضلع گانچے کے لیے ہم فائنل کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جب اس کا PC1 بن رہا تھا، PC1 میں ہمارے ضلع کے نام نکال کے کسی اور ضلع کا نام آ گیا۔ ہم اسلام آباد میں تھے، الحمدللہ ہم نے ہر وہ حربہ استعمال کیا، ہم نے اینڈ پہ جا کے ہم نے فائٹ کی، اور الحمدللہ یہ سکول جو ہمارا حق تھا ہم واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ واپس آ گئے تو اس کی جگہ کے بارے میں پارٹی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہر جگہ یہ بات چلی۔ تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 2015 سے 20 تک جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت وزیر تعلیم، وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر بلیغ الرحمان صاحب نے کوریا کا پروجیکٹ تھا، 2 پروجیکٹ، 2 ان کو ڈویژنل سکول ملے، ایک وزیر تعلیم گلگت بلتستان کو ملے، ایک پنجاب نہیں فیڈرل کے وزیر تعلیم کو ملا۔ اس کے بھی الحمدللہ یہاں سلنگ کے اندر لینڈ ایکوائر ہو گئے، پیسے خرچ ہو گئے، لیکن وہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ کی جو ڈرٹی پالیٹکس سے وہ پروجیکٹ ہم سے چھینا گیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر بھی گانچے کے ساتھ یہ حرکتیں ہوں گے، ہم نے کمر کس لی، الحمدللہ ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا۔ جب ہمیں جعفر صاحب نے، سلنگ کے دوستوں نے، حاتم بھائی گواہ ہے، حاتم بھائی نے اس وقت مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں امید کروں گا 5 مہینہ الیکشن تک وہ اس بات پہ قائم رہیں گے کہ اگر تم مسلم لیگ نون والے
دانش سکول کو سلنگ میں بناؤ گے تو سلنگ کے سارے لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے. یہ حاتم بھائی کا میرے ساتھ وعدہ ہے. اب یہ وعدہ کہاں تک آپ لوگ پورا کرتے ہیں 5-6 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور انشاءاللہ بحیثیت ضلع کی سیکرٹری جنرل آپ لوگوں کی قربانی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ پارٹی کے بہاف پہ میں آج ایک اناؤنسمنٹ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پہ گرلز سیکشن الگ سے ہوں گے, بوائز سیکشن الگ سے ہوں گے. کل بھی میں لاسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا, الحمدللہ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا, کیونکہ یہ گانچے کی پی ایس ڈی پی کی اولین پروجیکٹ ہے شمشیر صاحب. اس سے پہلے کبھی بھی کوئی پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ نہیں لگا. اس پروجیکٹ کے اندر 2 ارب 49 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ سکول بنیں گے, یہ نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کے انڈر میں آتا ہے, نہ چیف سیکرٹری کے انڈر میں آتا ہے. یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس میں دانش سکول کی سیکرٹریٹ قائم ہے, ان کی ڈی جی وہاں پہ تعینات ہے. انشاءاللہ یہ سکول بن کے جب فنکشنل ہوگا تو اس کے جو لوور لیول کے جتنے بھی امپلائمنٹ ہیں, نوکریاں ہیں, اس میں اہلیان سلنگ حقدار ہیں. انشاءاللہ میری مائیں, میری بہنیں اور میرے بھائی انشاءاللہ وہاں نوکری پہ لگیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. انشاءاللہ ہم بھرپور آپ کے حق کے لیے لڑیں گے, اور یہ جتنی نوکریاں اس سکول سے جنریٹ ہوں گے اس کا پہلا بینیفیشری, پہلا حقدار سلنگ کے عوام ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے عرض کروں, میں الیکشن تو 2020 میں آپ لوگوں کے پاس میں آیا بھی نہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے. میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا, آج کے بعد سے تو میں آنا شروع کر دوں گا. الیکشن ہارنے کے باوجود مجھے 20 کروڑ روپے کی اے ڈی پی ملی, کیونکہ وفاق میں ہماری حکومت بن گئی تھی, اور مجھے 20 کروڑ روپے ملا. تو باقیوں کی طرح میں بھی 3 سے 4-5 لنک روڈ بنا کے 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں جیب میں ڈال سکتا تھا, جو کہ عام طور پر یہاں پہ چلتا ہے. لیکن میں نے ایک شدت سے محسوس کی تھی کہ تحصیل غواڑی کورو, جو ضلع گانچے کا سب سے بڑا یونین کونسل ہے, وہاں پہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہم ایک کالج کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, جو کہ ہمارے دور حکومت میں ہم نہیں لے سکے. الحمدللہ کل مجھے 20 کروڑ کی اے ڈی پی ملی. میں نے ڈگری کالج غواڑی کو الحمدللہ اپروو کرا دیا. 20 کروڑ روپے آپ کے ہی حلقے میں, سلنگ بھی میرا حلقہ ہے, غواڑی بھی میرا حلقہ ہے, کیرس بھی میرا ہے, بلغار ڈغونی تھلے بھی میرا ہے. آپ کے حلقے میں الحمدللہ 2 ارب 49 کروڑ روپے کا دانش سکول اور 20 کروڑ کا ڈگری کالج ہم الیکشن ہارنے کے باوجود الحمدللہ اپنے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گئے. اور انشاءاللہ العزیز جس طرح فدا بھائی نے بات کی ہے, میری تقریر تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, میں واپس اپنے ایجوکیشن پہ ہی آنا چاہتا ہوں. جہاں تک شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی جو پالیسی فدا بھائی نے یہاں پہ سوال کی ہے, اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے فیڈرل میں اور پنجاب میں گورنمنٹ ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے اپنی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد پنجاب میں 100 سے زیادہ انیشیٹوز لیا ہے. اور کر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی میٹنگ تھی کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کے ساتھ. میاں صاحب نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ میں باقاعدہ حصہ دیا جائے گا. NFC ایوارڈ میں جب انشاءاللہ ہم حصہ بنیں گے تو اس وقت جو ہمارا جو بینیفٹ ہے وہ فکس ہو جائے گا. ہمیں ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ مل جائے گا جس سے ہم اپنے تعلیم کو, صحت کو, انفراسٹرکچر کو اور دیگر چیزوں کو خرچ کریں. اور دوسری اہم امپورٹنٹ چیز میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب کے اندر تعلیم کی بہتری کے لیے مریم نواز صاحبہ نے گورنمنٹ سکولوں کو پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا. اور انشاءاللہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پنجاب کے اچھے انیشیٹوز کو اگلی بار انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو گلگت بلتستان میں بھی ہم اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے. اور میں پرسنلی بینگ ایجوکیشنسٹ, ٹیچر, ایجوکیٹر, میں اس چیز کی فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے سکولوں کا جو جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کو پرائیویٹائز کر کے کمیونٹی کے حیدری جیسے لوگوں کے حوالہ ہونا چاہیے, تاکہ گورنمنٹ کے وسائل ہو اور حیدری بھائی اور اس کے ٹیم جیسے جو کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہو ان کے حوالے کریں گے. وسائل حکومت کی ہوگی, محنت حیدری بھائی اور کمیونٹی کی ہوگی, تو انشاءاللہ آنے والے ہماری یہ نسل انشاءاللہ دنیا میں بہت ترقی کرے گا. میں آخر میں ایک امپورٹنٹ بات آپ سے کر کے اپنے نگارشات ختم کرنا چاہتا ہوں. گلگت بلتستان جہاں ہم بھی ہیں, ہمارے پاس
کاروبار کے مواقع بھی نہیں ہیں، زراعت کے مواقع بھی نہیں ہے، لیکن ایک موقع ہمارے پاس ہے، وہ ہے مائننگ اور منرلز کا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے یوتھ کو آگے کی جو ہم حفیظ صاحب کے ساتھ ہماری گورنمنٹ میں اس طرح کی ڈیبیٹ چل رہے ہیں پالیسی لیول پہ، ہم ایک ایسی پروجیکٹ، ایک ایسی پلان، ایک ایسی پالیسی، ایک ایسی ایکٹ پاس کریں جس میں بہت ہینڈسم ریسورسز ہم اپنے منرل سیکٹر پہ اور ایگریکلچر سیکٹر پہ انویسٹ کریں، تاکہ آنے والی نسل ہماری اس چیز سے ہم پیسے بھی کما سکیں، ہماری لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، الیکشن جیتنا شرط نہیں ہے بندہ اگر خدمت کرنا چاہے۔ 2020 کا الیکشن میں ہارا، ETI اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو گلگت بلتستان، جو کہ 28 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، پورے گلگت بلتستان میں چل رہے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ETI کا جو ویلیو چین کا کمپوننٹ ہے، جو ہمارے کسانوں کو پیسے دیتے تھے، الحمدللہ ضلع گانچے میں ہم نے 18 فارمر کوآپریٹو سوسائٹیز بنائے، تقریباً 65 کروڑ روپے ان کو ملے الحمدللہ۔ آج اس کا سیکنڈ فیز چل رہا ہے۔ WWF جو واٹر مینجمنٹ پہ کام کرتا ہے، میں ریسنٹلی ان کے CEO سے میٹنگ کر کے آ رہا ہوں، صرف ایک ہی یونین میں ضلع گانچے میں کھرکو یونین میں کام کر رہے تھے۔ اب CEO صاحب نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے کہ گانچے کے ہر علاقے میں WWF اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھائیں گے اور الحمدللہ کام کریں گے۔ مطلب میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو 1 سال کی ADP 3 ملازمین کو ادھر سے ٹرانسفر کر کے ادھر مشبروم بھیجنا، مشبروم سے ادھر کیرس بھیجنا، یہ سیاست نہیں ہوتا، اس کو سیاست نہیں کہتے۔ آپ سیاست کریں، آپ لیڈ کریں، آپ پالیسی میکنزم پہ جائیں، ان آنے والے مستقبل کے نسلوں کے لیے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ مجھے تعلیم کا موقع بھی نہیں ملا، میرے اندر کمی کوتاہی رہی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مجھ سے بڑے، مجھ سے عمر میں حاتم بھائی بڑے ہیں تو حاتم بھائی ذمہ دار ہے، شمشیر بھائی ذمہ دار ہے، کیونکہ شمشیر بھائی، حاتم بھائی مجھ سے بڑے تھے، انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا، انہوں نے ایسے پالیسیز نہیں بنائے، ایسے انیشیٹیوز نہیں لیا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ اگر آج یہ جو نسل، یہ جو بچے ہیں، اگر یہ کمزور رہیں تو اس کا کلی ذمہ دار میں، حیدری، اخون علی اور یہاں پہ موجود تمام ہم ذمہ دار ہیں اگر یہ بچے ناکام ہوتے۔ حیدری بھائی اور پوری سکول مینجمنٹ کا میں مشکور ہوں، اور شروع میں تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ یہ مڈل سکول ہے یا پرائمری سکول ہے، اب تقریباً مجھے کلیئر ہو گیا کہ یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، جس کو میں سکول ہی نہیں کہتا ہوں کہ یہ تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، اور اس کی پوری SOP الگ ہے، اس کے کٹ الگ ہے، اور اس کی جو ٹیچنگ اور لرننگ کی پوری پروسیس ڈیفرنٹ ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنے تقریروں میں کہتا ہوں کہ اسماعیلیوں کا زندہ امام ہوتے ہیں، ان کا امام حاضر امام ہوتا ہے۔ ان کا جو روحانی پیشوا جب گلگت میں 2015 میں آئے، اس نے اپنے کمیونٹی کو حکم دیا کہ آج کے بعد اپنے پیسوں کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، یعنی 2 سال سے لے کے 8 سال تک کے بچوں کے اوپر کرنا ہے۔ انہوں نے حکم دے کے گیا کہ ان بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ آپ اپنا پیسہ خرچ کر دیں۔ میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا اپنی، کیونکہ کچھ اداروں کا میں ہیڈ بھی رہا ہوں، USAID کا جو پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کا بھی میں ضلع کا ہیڈ رہا ہوں، تو ECD پہ کلاس 1, 2, 3 کے جتنے میٹیریلز ہم نے اس وقت بنائے تھے، حیدری بھائی کو میں عرض کروں کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کا کام بہت آسان کر دیا۔ آپ لیسن پلان 3 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں، اسسمنٹ ٹول 2 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں، رپورٹ 3 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں۔ اگر کمی ہوگی تو ہماری موٹیویشن کی کمی ہوگی، ہماری محنت کی کمی ہوگی۔ میں اپنی طرف سے اس سکول کے ڈیولپمنٹ کے لیے مبلغ 50,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ECD 1, 2, 3 تک ہے، ECD 1 ہے، 2 ہے اور 3 ہے۔ حیدری بھائی مجھے بتا رہے ہیں انشاءاللہ میں ایسوسیشن فار اکیڈمک کوالٹی کے، کیونکہ میں خود 5.5 سال اس ادارے کو میں نے ہیڈ کیا ہے، ان کے پاس ان بچوں کے لیے ECD کٹس ہوتے ہیں، جو اس کے اسسمنٹ ہوتے ہیں، ٹول ہوتے ہیں جو آپ کی ٹیچنگ میں آپ کو ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں تینوں اسٹوڈنٹ کے لیے ایک کٹ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔